کسی خواجہ سرا کے ساتھ نکاح کا مطلب یہ اگر آپ سمجھتے کہ کسی خاتون خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر رہے ہیں کہ میں اس کو غلط طریقے سے استعمال کروں گا، تو یہ تو لانتیوں کا کام ہے۔ خواجہ سرا مرد جو ہے وہ بھی کسی عام خاتون سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خنثی مشکل کہ جس کے اندر دونوں یعنی دونوں خصوصیات پائی جاتی یا دونوں ہی نہیں پائی جاتی، اس طرح کی صورتحال، تو اس کی شادی نہیں ہوتی۔ خاتون کو بحیثیت شوہر انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اسی جگہ سے استعمال کر سکتا ہے جس کے اللہ رسول نے اجازت دی ہے۔ ہمیں آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ضمی زاد اور میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین، آج جس مسئلے کے اوپر ہم بات کرنے میں آیا ہوں وہ بہت برننگ ایشو ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا بولڈ ایشو ہے جس کو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ٹچ کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن میں آج آپ کی لیے یہ ایک ایشو لے کے آیا ہوں، وہ ہے خواجہ سراؤں کا۔ خواجہ سراؤں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، اور انہیں کیا اسلام نے انہیں کیا حقوق دیے، ان کے فرائض کیا ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کسی نے ابھی تک اس طرح تفصیلی ڈسکس نہیں کیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیوں کتراتے ہیں اس ایشو کو ڈسکس کرنے سے۔ لوگ خواجہ سراؤں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان سے شادیاں بھی کرتے ہیں، لیکن در پردہ ان کے عزائم کچھ اور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے پاس مال بڑا ہوتا ہے اور ان سے عشق کرتے ہیں، اور خواجہ سراؤں اپنے معشوق یا جس سے پیار کرتے ہیں اس کے اوپر وہ بڑے پیسے وار دیتے ہیں۔ لیکن آخر آج تک خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی یہ تفصیلی بحث سننے کو نہیں ملی کہ ان کے آخر حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اگر ان کی شادی جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر جائز ہے تو کیسے جائز ہے۔ اس سارے مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معروف اسکالر عالم دین سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان بھائی، شاہ جی، بہت بڑا مسئلہ ہے خواجہ سراؤں کا، بہت بڑا مسئلہ۔ ان کے حوالے سے ابھی تک جو ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو ان کے حقوق ہیں اور فرائض ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رضوان بھائی، جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، اس کی تعلیمات اور خاص طور پہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہدایات کو دیکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاشرے کا معمول کے مطابق ایک معاملہ ہے، کوئی خاص ایسا ایشو نہیں ہے کہ، اور یقیناً موجودہ حالات کے تناظر میں لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے بعض شرماتے بھی ہیں یا وہ کسی حساسیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ آج آپ نے یہ پروگرام پورے کا پورا ترتیب ہی اسی حوالے سے دیا ہے، تو میں بحیثیت ایک طالب علم اس کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی، اللہ تعالیٰ نے خود خواجہ سراؤں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، آگے جا کے فرمایا أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، جو ہے نا کہ جو خواتین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے زین و زینت کا اظہار مت کیا کرو، سوائے اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اس طرح بیان کرتے کرتے بھائیوں کے سامنے، بانجوں بھتیجوں کے۔ تو خواجہ سراؤں کے حوالے سے فرمایا جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا، والتابعین غیر اولی الاربا، ان کے سامنے اظہار ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیسے خواجہ سرا، اس کے آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد مبارک میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو نہ مرد تھے نہ خواتین تھے، درمیان میں تھے، جن کو آج ہماری اصطلاح میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، عربی لٹریچر میں اس کو مخنث کہا جاتا ہے، اور ان کے نام بھی بعض کے حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ایک کا نام ابو ماریہ تھا، ایک کا نام الجنہ تھا، ایک کا نام معبور تھا، تو اس طرح کے مختلف، ایک کا نام نافع تھا، تو اس طرح نام موجود تھے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی خدمت بھی کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کی گفتگو حضرت عبداللہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے سن لی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کل جب طائف کا علاقہ فتح ہو جائے گا تو غیلان سردار کی جو بیٹی ہے نا، تم اس کو غنیمت میں اگر تمہارے ہاتھ ہے تو اس کا مطالبہ کرنا۔ اس نے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیا کہ انہا تقبل باربعین و تدبر بثمان، کہ جب وہ چلتی ہے نا تو اس کے پیٹ میں 4 بل پڑتے ہیں، جب جاتی ہے تو اس کے جسم کے جو پچھلی جانب کمر ہے اس کے حوالے سے 8 بل پڑتے ہیں پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی، چونکہ آپ غیرت اور حیا کے مجسمہ تھے، معلم تھے،
تو آپ نے بہت اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے اس کو مدینے سے نکال دیا, مدینہ بدر کر دیا اور فرمایا کہ فلاں مدینے سے باہر جا کے رہا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ ایک دفعہ مدینے میں آیا کہ وہاں میں بعض اوقات چیزوں سے بہت تنگ آ جاتا ہوں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالا ہوا, تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ ہر جمعے کو آ جایا کرو, جمعہ بھی پڑھ لیا کرو اور اپنی جو ضرورت کی چیزیں ایک ہفتے کی لے جایا کرو. تو بہرکیف ان کو ان کی اس چیزوں سے بچنے کے لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ کسی لحاظ سے خراب نہ ہو, ڈسٹرب نہ ہو, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ اسوہ حسنہ یہ بھی ہمارے سامنے. اب رہی بات کہ جو یہ لوگ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ہمارے معاشرے میں, سچی بات بندہ سن کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی پیدا ہو جاتا ہے نا کہ جو خالصتاً نہ مرد ہوتا ہے نہ خواتین میں شمار ہوتا ہے, تو اس کو والدین بھی دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ رسول کی پاکیزہ تعلیمات سے ناواقفیت, اور ان کو گھر سے نکالنا یا کسی کے حوالے کر دینا اور اس سے اپنی جان چھڑا لینا اور اس کا ذکر ہی نہ کرنا اپنے بچوں میں, اور نادرہ کے ڈیٹا میں اس کا ذکر نہ کرنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ شناختی کارڈ ان کے نہیں بنتے, پاسپورٹ نہیں بنتے. حالانکہ یہ ایک جسمانی عیب ہے. جیسے ایک بچہ آپ کے گھر میں نبینہ بھی پیدا ہو سکتا ہے, ایک بچہ آپ کا ایک آنکھ والا بھی پیدا ہو سکتا ہے, ایک بچہ آپ کا ایک ہاتھ نہ ہونے والا بھی پیدا ہو سکتا ہے, بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں, گونگے بچے پیدا ہوتے ہیں, یعنی کوئی نہ کوئی ان میں بعض کا جسمانی عیب ہوتا ہے. تو کیا ایسے بچوں کو ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم خواجہ سراؤں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے؟ ہرگز ایسا رویہ نہیں ہوتا. ماں باپ اس کو سنبھالتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, اور اس کا جو بھی وراثت میں حق ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, ان کی صحیح پرورش کرتے ہیں. اسی طرح ایک جسمانی عیب ہے. اس جسمانی عیب کی بنا پر جیسے دوسرے جسمانی عیوب کو ہم برداشت کرتے ہیں اور ایسے بچوں کو ہم پوری توجہ دیتے ہیں, اسپیشل بچے سمجھتے ہیں, تو اور اسپیشل بچوں کی تعلیم یہ پوری جو ہم بحثیت ایک والدین تگ و دو کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, فرض ہے. تو اسی طرح ان بچوں کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. والدین کو ایسے بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے, پوری محبت دینی. جو ہماری اولاد ہوتے ہیں وہ ہمارے گوشہ جگر ہوتے ہیں اور ان کو بالکل اپنی ولدیت دینی چاہیے اور ان کا وراثت میں اسی طرح حق اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا. اب آگے بڑھتے ہیں کہ چونکہ بچے وارث بنتے ہیں, اگر بیٹا ہے تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, بیٹی تو اس کا 1 حصہ تھا. اب ان کا کیا حصہ ہو, یہ سوالات ہیں. پھر ہم بچے جو جوان ہوتے ہیں ان کی شادی والدین کے ذمے ہوتی ہے, اب ان کا کیا ہے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک اور بھی دینی نقطہ نظر سے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم, اور ایک روایت میں ولا ابدانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے, نہ تمہارے قد کاٹ اور جسم دیکھتا ہے کہ تم کتنے توانا ہو اور جناب تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دل. اللہ تمہارے کردار, تمہاری سیرت, تمہارے اعمال, دوسروں کے ساتھ تمہارے رویے, اللہ کی غلامی میں تم کتنے پرجوش, اللہ یہ دیکھتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ میں جب خود مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو آج بھی وہاں خواجہ سرا موجود ہے. اب بھی عرب کی سوسائٹی میں خواجہ سرا موجود, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جو لوگ خدمت کرتے ہیں نا وہ خواجہ سرا ہیں, اور وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کی تربیت ان کے والدہ نے ایسی کر دی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے مسجد نبوی کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں. وہ جی اچھا جی, ایک اہم بات وہ آپ نے ان کے کہا کہ ان کی جائیداد میں حصہ ہے, ان کی شادیاں جس طرح باقی بچوں کی کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی کیٹر کرنا چاہیے. خواجہ سرا کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی, میں ابھی اسی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ اب بچوں کی شادی کرنا یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس فریضے کو ضرور انجام دیں. اب جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا, اب ان کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس میں بات جو سمجھنے والی نا بنیادی وہ یہ ہے کہ 3 قسم کے خواجہ سرا ہوتے ہیں, اور اس 3 قسموں سے پہلے ایک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ تو بالکل خواجہ سرا ہوتے ہی نہیں سرے سے, وہ تو صحیح مرد ہوتے ہیں اور وہ جا کر خواتین انہیں روپ دھارا ہوتا ہے. ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ایسے کمینوں کے اوپر کہ جو مرد ہو کر عورتیں بنتے ہیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان لوگوں کے اوپر, اور اللہ کی لعنت فرمایا کہ یہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی پھٹکار ہے. تو یقیناً یہ لعنتی لوگ اور پھٹکار والے لوگ یہ تو بالکل کسی لحاظ سے بھی خواجہ سرا نہیں ہے, یہ تو بہروپیے ہیں, اور من غشہ فلیس منا, اس قوم کو اس معاشرے کو دھوکہ دینے والے ہیں. اس لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مستحق ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ
کسی لحاظ سے شادی کرنا یہ بالکل حرام ہے، اور یہ ایسا فعل ہے، یہ اتنا برا عمل ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی تھی، اور اللہ پاک کو ان پر اتنا طیش آیا تھا، اتنا غضب آیا تھا اللہ پاک کو کہ وہ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے، جو پورا زمین کا وہ جو علاقہ تھا وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور آسمانوں تک بلند کر کے اس کو الٹا کر کے پھینکا، پھر بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اللہ پاک خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے الٹا کر کے پھینک کر پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ شادی کرنا تو بالکل، ان کی شادی کرنی چاہیے کسی عورت کے ساتھ۔ اچھا شاہ جی پھر ایسے خواجہ سراؤں سراؤں کی جی میں کر کس رہا طرح کے ہوں خواجہ جی سراؤں میں ادھر آ گیا، ایسے خواجہ سراؤں کی شادی ضرور کرنی چاہیے، لیکن وہ مرد ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر بسائیں جا کر۔ اچھا دوسری بات ہے، جو اصل خواجہ سرا ہوتے ہیں نا، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی جو ہمارا نظام حیات ہے نا، اسلامی دین، یہ اس کا حسن ہے۔ میں پورے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو رضوان بھائی کہ دنیا میں کسی مذہب کے لٹریچر میں اتنی تفصیلات، اتنی تعلیمات، اتنی ہدایات خواجہ سراؤں کے حوالے سے آپ کہیں نہیں دیکھ سکیں گے جو اسلام کے اندر ہے۔ آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، کتب فقہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر لٹریچر ہے، اتنی اس میں وسعت ہے، اتنی اس کے اندر جامعیت ہے، اور اتنی باریکی کے ساتھ ان کے حقوق کو متعین کیا گیا کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اب ان کے اندر جو خواجہ سرا 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ جن میں جو اپنی اس خلقت کے اعتبار سے مردوں کے قریب ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو خواتین کے قریب ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خنثی مشکل۔ بات سمجھے میری؟ سمجھ آ گئی۔ اب جو مرد ہیں، ایک قسم ہے جو مرد ہیں، مردوں کے قریب، مثلا ان کی داڑھی آئے گی، جب وہ نوجوان ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، ان کی مونچھیں آئیں گی، ان کی داڑھی بھی آئے گی، اور بعض خواجہ سراؤں جب وہ نوجوان ہو جائیں گے تو ان کے وہ اعضاء نمودار ہوں گے جو خواتین کے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہیں واضح، ان کا وراثت میں بھی حق، اگر داڑھی مونچھ آ گئی تو وہ مرد ہے، اس کو مرد سمجھ کے اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر ڈاکٹر اور طب تحقیق کر دے، اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ شادی نبھا سکتا ہے اور کسی عورت کے ساتھ یہ اپنے معاملات بحیثیت ایک شوہر یہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس کی شادی کرنی چاہیے، اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو عورت جو خواجہ سرا خواتین والی ہے، اس کے اندر اوصاف آ جائیں تو اس کے بارے میں ڈاکٹر اور طب یہ کہہ دے کہ یہ شادی اس کی ہو سکتی ہے، تو ان کی آپس میں بھی شادی ہو سکتی ہے کہ خواجہ سرا جو مرد ہے نا، خواجہ سرا عورت کے ساتھ شادی کر لے، یہ ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وہ نارمل عورت کے قریب تر ہے، یعنی نارمل تو نہیں ہے نا، اس لیے وہ خواجہ سرا، لیکن کوئی مرد اس کے ساتھ نارمل شادی کر سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ دے، میڈیکل بورڈ کہہ دے، ہاں جی، اور کوئی اس طرح کا جو ہمارا شعبہ ہے طب کا وہ ثابت کر دے، تو اس کی بالکل کسی نارمل مرد کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ شاہ جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ خاتون کے زمرے میں ہے۔ اچھا شاہ جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ سرا آپس میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں، جو عورت کے قریب خواجہ سرا ہے اس کے ساتھ، اور مرد جو ہے لیٹس سے کوئی مرد جو پراپر مرد ہے ہماری سوسائٹی کے، وہ اگر کسی خواجہ سرا خاتون سے شادی کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، وہ خاتون ہے، اس کے وہی حق جو کام خاتون کے، وہ مرد ہے اس کے وہی حق جو ایک مرد کے حق ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ پاک فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، خاتون کو بحیثیت شوہر انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اسی جگہ سے استعمال کر سکتا ہے جس کے اللہ رسول نے اجازت دی ہمیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اس کو غلط انداز سے استعمال کرنا، وہ تو اپنی جو عام نارمل ہماری بیویاں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتا امراۃ فی دبرہا، جو اپنی عورت کو غلط انداز سے استعمال کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ وہ ملعون انسان ہوتا ہے، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی خواجہ سرا کے ساتھ نکاح کا مطلب یہ اگر آپ سمجھتے کہ کسی خاتون خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر رہے ہیں کہ میں اس کو غلط طریقے سے استعمال کروں گا، تو یہ تو لعنتیوں کا کام ہے، یہ ملعون انسانوں کا کام ہے، یہ مسلمان کبھی نہیں اس بات کو سوچ سکتا۔ تو میں پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر خواجہ سرا عورت ہے اور ایسی وہ عورت ہے کہ جو نارمل خواتین کے قریب ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر اور میڈیکل بورڈ یہ کہہ کہ اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ شادی۔ اسی طرح خواجہ سرا مرد جو ہے، خواجہ سرا مرد جو ہے وہ بھی کسی عام خاتون سے بھی شادی کر سکتا ہے، اگر کوئی عام خاتون اس پہ آمادہ ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ جی اب جو تیسرا ہے نا
ایک ہوتا ہے خنثی مشکل کہ جس کے اندر دونوں یعنی خصوصیات پائی جاتی ہیں، دونوں خصوصیات پائی جاتی یا دونوں ہی نہیں پائی جاتی، اس طرح کی صورتحال، تو اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر وہ مرد ہے تو کسی مرد کے ساتھ کر دیں تو یہ بھی گناہ ہے، اگر وہ عورت ہے تو عورت کے ساتھ کر دیں تب یہ بھی منع ہے. عورت کی عورت کے ساتھ شادی اسلام میں نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. مرد کی مرد سے شادی اسلام میں نہیں ہے. اس لیے وہ چونکہ مشکل ہے، خنثی مشکل، اس کی شادی نہیں کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا. لیکن اس کا حق جو ہے نا وراثت میں، وہ بحیثیت خاتون، بحیثیت عورت، خنثی مشکل کی جو وراثت ہے وہ بحیثیت عورت متعین کر دی اسلام نے کہ اس کو وراثت میں حق ضرور ملے گا. تو نکاح کی بات ہم نے واضح کر دی ہے کہ، اور دوسری بات ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ ان لوگوں کو برائیوں سے منع کریں اور ان کو نیکی کا راستہ دکھائیں. اور جو بالکل نوجوان ہٹے کٹے صحت مند ہمارے وہ جناب بہروب اختیار کر کے چوراہوں میں کھڑے ہیں اور لوگ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو لانتیوں کا کام ہے، پوری ریاست کا بیڑا غرق کرنے والا کام ہے اور بیماریوں کو عام کرنے والا کام ہے. تو اللہ تعالی ہماری سوسائٹی کو اس سے محفوظ فرمائے. بہت شکریہ شاہ جی. میرے ساتھ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود تھے. میرا خیال ہے آج سے پہلے اس موضوع کے اوپر کبھی اتنی سیر حاصل گفتگو نہیں ہوگی. ضیاء شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس مسئلے کو کے اوپر کھل کے ساری باتیں جو قرآن، اللہ اور شریعت کے احکامات ہیں وہ بیان کیے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجیے زمیں زاد، اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.